بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انشاءاللہ ہم آج بھی صحیح بخاری کا مطالعہ جاری رکھیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے ابھی تک ہم نے صحیح بخاری کی کتاب وحی، کتاب ایمان، کتاب علم، کتاب وضو، کتاب غسل، کتاب تیمم، کتاب نماز کے احکام، کتاب اوقات نماز، کتاب اذان، کتاب اذان کے مسائل، صفت الصلاۃ اور کتاب جمعہ کا تک مطالعہ کر لیا ہے، اور آج ہم کتاب نماز خوف کا مطالعہ شروع کریں گے، اور اس میں یہ کتاب کا نمبر 13 ہے۔ اور پچھلی میں نے وائس نوٹ پر میں نے کتاب جمعہ میں 941 تک کا مطالعہ کیا تھا، اور آج ہم اپنا مطالعہ 942 سے شروع کریں گے۔ کتاب نماز خوف، حدیث نمبر 942، اور یہ حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نجد کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ میں شریک تھا۔ دشمن کے مقابلے کے وقت ہم نے صفیں باندھیں، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خوف کی نماز پڑھائی، تو ہم میں سے ایک جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے میں شریک ہو گئی، اور دوسرا گروہ دشمن کے مقابلے میں کھڑا رہا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ابتدا میں نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ایک رکوع اور 2 سجدے کیے، پھر یہ لوگ لوٹ کر اس جماعت کی جگہ آ گئے جس نے ابھی تک نماز نہیں پڑھی تھی۔ پھر دوسری جماعت آئی، اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکوع 2 سجدے کیے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیر دیا۔ اس گروہ میں سے ہر شخص کھڑا ہوا، اس نے اکیلے لگ کے ایک سے رکوع اور 2 سجدے کیے۔ اب نیکسٹ حدیث ہے 943، 943، اور یہ حدیث حضرت نافع بن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب جنگ میں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ گڑبڑ جائیں تو کھڑے کھڑے نماز پڑھ لیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی روایت میں اور اضافہ کیا اور کہا ہے، اگر لوگ بہت سارے ہوں، اگر کافر بہت سارے ہوں اور مسلمانوں کو دم نہ لینے دیں تو کھڑے کھڑے سوار رہ کے جس طرح ممکن ہو اشاروں سے ہی مگر نماز پڑھ لیں۔ حدیث نمبر 945، 945، یہ حدیث حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ غزوہ خندق کے دن کفار کو برا بھلا کہتے ہوئے آئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، سورج ڈوبنے ہی کو ہے، میں نے ابھی تک عصر کی نماز نہیں پڑھی۔ اس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، باخدا میں نے بھی ابھی تک نماز نہیں پڑھی۔ انہوں نے بیان کیا، پھر ہم بطح کی طرف گئے جو مدینے میں ایک میدان تھا، وضو کر آپ نے وہاں سورج غروب ہونے کے بعد عصر کی نماز پڑھی، پھر اس کے بعد نماز مغرب ادا فرمائی۔ حدیث نمبر 946، 946، اور یہ حدیث حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق سے فارغ ہوئے، ابو سفیان لوٹے تو ہم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص بنی قریظہ کے محلے میں پہنچنے سے پہلے نماز عصر نہ پڑھے۔ لیکن جب عصر کا وقت آیا تو بعض صحابہ نے راستے ہی میں نماز پڑھ لی۔ بعض صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا، ہم بنو قریظہ کے محلے میں پہنچنے پر نماز عصر پڑھیں گے۔ کچھ حضرات کا خیال یہ ہوا کہ ہماری نماز پڑھ لینی چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ نہیں تھا کہ نماز قضا کر لیں۔ پھر جب آپ سے اس کا ذکر کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پر بھی ملامت نہیں فرمائی۔ حدیث نمبر 948، اور الحمدللہ ابھی ہم نے کتاب نماز خوف کا مکمل مطالعہ کر لیا ہے، اور ہم ایک دوسری کتاب کا مطالعہ شروع کریں گے،
وہ ہے کتاب عیدین کے مسائل، اور یہ کتاب شروع ہوتی ہے حدیث نمبر 948 سے 948 سے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک موٹے ریشمی کپڑے کا چوغا لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، جو بازار میں بک رہا تھا۔ کہنے لگے، یا رسول اللہ، آپ اسے خرید لیجئے اور عید اور وفود کی پذیرائی کے لیے اسے پہن کر زینت فرمایا کیجیے۔ اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تو وہ پہنے گا جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اس کے بعد جب تک اللہ تعالیٰ نے چاہا عمر رہی، پھر ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کے پاس ایک ریشمی چوغا تحفے میں بھیجا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسے لیے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، یا رسول اللہ، آپ نے تو یہ فرمایا تھا کہ اس کو وہ پہنے کا جس کو آخرت میں کوئی حصہ نہیں، پھر آپ نے میرے پاس کیوں بھیجا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اسے تیرے پہننے کو نہیں بھیجا، بلکہ اس لیے کہ تو اسے بیچ کر اس کی قیمت اپنے کام میں لاؤ۔ حدیث نمبر 949 949۔ یہ حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے۔ اس وقت میرے پاس انصار کی دو لڑکیاں جنگ بعث کے قصوں کی نظمیں پڑھ رہی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر لیٹ گئے اور اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر لیا۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے، مجھے ڈانٹا اور فرمایا، یہ شیطانی باجا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں۔ آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، جانے دو، خاموش رہو۔ پھر جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دوسری کام میں لگ گئے، میں نے انہیں اشارہ کیا، وہ چلی گئیں۔ حدیث نمبر 950۔ یہ حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما سے روایت ان کے متعلق ہے۔ یہ عید کا دن تھا۔ حبشہ کے کچھ لوگ ڈالوں اور برچھوں سے کھیل رہے تھے۔ اب خود میں نے کہا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم یہ کھیل دیکھو گی؟ میں نے کہا، جی ہاں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے پیچھے کھڑا کر لیا۔ میرا رخسار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار پہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، کھیلو کھیلو اے بنو ارفدہ۔ یہ حبشہ کے لوگوں کا لقب تھا۔ جب میں تھک گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس؟ میں نے کہا، جی ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، جاؤ۔ یہ عید کا دن تھا۔ حبشہ کے لوگ ڈھالوں اور برچھوں سے کھیل رہے تھے۔ اب خود میں نے کہا، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم یہ کھیل دیکھو گی؟ میں نے کہا، جی ہاں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے پیچھے کھڑا کر لیا۔ میرا رخسار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار پہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھیلو کھیلو اے بنو ارفدہ۔ یہ حبشہ کے لوگوں کا لقب تھا۔ جب میں تھک گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس؟ میں نے کہا، جی ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جاؤ، ٹھیک ہے۔ حدیث نمبر 951 951۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے دن خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، پہلا کام جو آج عید کے دن عید الاضحیٰ میں کرتے ہیں وہ یہ ہے، پہلے نماز پڑھیں، پھر واپس آ کر قربانی کریں۔ جس نے اس طرح کیا وہ ہمارے طریقے پہ چلا۔ حدیث نمبر 952 952۔ 953 حدیث نمبر 953، اور یہ حدیث ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید فطر کے دن نہ نکلتے جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند کھجوری نہ کھا لیتے۔ مرجی بن رجا نے کہا، مجھ سے عبداللہ بن ابی بکر نے بیان کہا مجھ سے انس رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر یہ حدیث بیان کی کہ آپ طاق عدد کھجوریں کھاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید فطر کے دن نہ نکلتے
جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند کھجوریں نہ کھا لیتے۔ مرجی بن رجا نے کہا مجھ سے عبید اللہ بن ابی بکر نے بیان کیا، کہا مجھ سے انس رضی اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر یہی حدیث بیان کی کہ آپ طاق عدد کھجوریں کھاتے تھے۔ حدیث نمبر 955 955، اور یہ حدیث حضرت برا بن حازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، جس شخص نے ہماری نماز کی طرح نماز پڑھی، ہماری قربانیوں کی طرح قربانی کی، اس کی قربانی صحیح ہوئی، لیکن جو شخص نماز سے پہلے قربانی کرے وہ نماز سے پہلے ہی گوشت کھاتا ہے مگر قربانی نہیں۔ برا کے ماموں ابو بردہ بن نیار یہ سن کر بولے، رسول اللہ، میں نے اپنی بکری کی قربانی نماز سے پہلے کر دی۔ میں نے سوچا یہ کھانے پینے کا دن ہے، میری بکری اگر گھر کا پہلا ذبح بنے تو بہت اچھا ہے۔ اس خیال سے میں نے بکری ذبح کر دی، نماز سے پہلے ہی اس کا گوشت بھی کھا لیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر تمہاری بکری گوشت کی بکری ہوئی۔ ابو بردہ بن نیار نے عرض کیا، میرے پاس 1 سال کی پٹھیا ہے جو مجھے گوشت کی 2 بکریوں سے بھی زیادہ عزیز ہے، کیا اس سے میری قربانی ہو جائے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، لیکن تمہارے بعد کسی قربانی اس عمر کے بچے سے کافی نہ ہوگی۔ حدیث نمبر 956 956، یہ آج کی آخری حدیث سے متعلق کی۔ انشاءاللہ آئندہ کی نشست میں 957 سے اپنا مطالعہ شروع کروں گا۔ تو حدیث نمبر 956 956، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن مدینے سے باہر عیدگاہ تشریف لے جاتے تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے۔ نماز سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے کھڑے ہوتے، تمام لوگ اپنی صفوں میں کھڑے رہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا وعظ و نصیحت فرماتے، اچھی باتوں کو حکم دیتے، اگر جہاد کے لیے کہیں لشکر بھیجنے کا ارادہ ہوتا تو اس کو الگ کرتے، کسی اور بات کا حکم دینا ہوتا تو حکم دیتے، اس کے بعد بشہر کو واپس تشریف لاتے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، لوگ برابر اسی سنت پہ قائم رہے، لیکن معاویہ کے زمانے میں مروان جو مدینے کا حاکم تھا، پھر میں اس کے ساتھ عید الفطر یا عید الاضحیٰ کی نماز کے لیے نکلا۔ جب ہم عیدگاہ پہنچے تو وہاں میں نے کثیر بن سلب کا بنا ہوا ایک ممبر دیکھا۔ جاتے ہی مروان نے چاہا کہ اس پر نماز سے پہلے خطبہ دینے کے لیے چڑھے، اس لیے میں نے اس کا دامن پکڑ کے کھینچا، لیکن وہ جھٹک گیا، اوپر چڑھ گیا۔ نماز سے پہلے خطبہ دیا۔ میں نے اس سے کہا، واللہ تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بدل دیا۔ مروان نے کہا، اے ابو سعید، اب وہ زمانہ گزر گیا جس کو تم جانتے ہو۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، باخدا میں جس زمانے کو جانتا ہوں اس زمانے سے بہتر ہے جو میں نہیں جانتا۔ مروان نے کہا، ہمارے دور میں لوگ نماز کے بعد نہیں بیٹھتے، اس لیے میں نے نماز سے پہلے خطبہ دیا ہے۔ جزاک اللہ خیرن۔ انشاءاللہ آئندہ کی نشست میں اپنا مطالعہ جاری رکھیں گے اسی کتاب کا، کتاب عیدین۔ جزاک اللہ خیرن۔ خدا حافظ۔